السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کی تمام تر مخلوقات کا پالنے والا ہے، روزی رسا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، امام المرسلین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز دوستو، واجب الاحترام بزرگ حضرات، معززات، محترمات، ماؤں اور بہنوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں اور جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلا دیں، بے حیائی کو فروغ دیں، مرد و زن کا اختلاط ایسے ہو کہ کوئی پرواہ ہی نہ رہے، انہیں بتا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے ماننے والوں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہو، فحاشی پھیلاتے ہو، عریانی کو عام کرتے ہو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. دنیا بھی ان کی رسوا کن ہے، آخرت بھی ان کی خسارے والی ہے، جنہوں نے ایمان والوں میں کسی فحاشی کو، بے حیائی کو پھیلایا. آج کا
ہمارا موضوع عنوان 14 فروری کے حوالے سے ہے۔ آج 12 تاریخ ہے۔ 2 دن کے بعد ایسا کیا ہونا کہ جس میں خدا نہ کرے کہ بڑے بڑے نمازی شامل ہو جائیں، دینداروں کی اولادیں شامل ہو جائیں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا، اور یہ اس قدر فروغ پا گیا، اس قدر اس کی شہرت بلند ہوئی کہ شاید کوئی کونا اس سے بچا ہو پاکستان میں۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے کہ جس دن یوم محبت کے نام پر فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جاتا۔ کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، اور ایک دوسرے کو چاہنے والے، محبت کرنے والے اس دن ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے، کارڈ پیش کرتے، اور اس پر عشقیہ اشعار لکھے ہوتے، شہوت کو فروغ دینے والے کلمات لکھے ہوتے۔ یوں کہہ لیں 14 فروری کا دن پاکستان میں اس انداز سے منایا جاتا ہے کہ غیر محرم عورت کو دعوت گناہ دی جاتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے ثبوت کے لیے یہ تمہیں پھول پیش کر رہا ہوں، یہ تمہیں کارڈ دے رہا۔ سٹال سجائے جاتے، گراں قیمت پر یہ کام ہوتا ہے، کروڑوں اربوں روپے کے پھول تقسیم ہوتے، بیچے جاتے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے کارڈ خریدے جاتے ہیں، آگے بھیجے جاتے۔ اسلام کا ایسی چیزوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین نے، علماء کرام نے ویلنٹائن ڈے کو منانا کلیئر طور پہ حرام قرار دیا۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ رومن سینٹ میں ایک شخص تھا جس کا نام ویلنٹائن تھا، اور اسے مذہب تبدیل کرنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ یہ جیل میں تھا، عیسائی تھا، اور کچھ دن جب اس نے جیل میں گزارے تو جیلر کی بیٹی سے اسے محبت ہو جاتی۔ جیلر کی بیٹی کو یہ پسند کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اور جب اسے معلوم ہوا اور اس کی پھانسی کی ڈیٹ 14 فروری رکھی گئی، 14 فروری کو جب اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تو اس ویلنٹائن کی یاد میں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے کہ وہ محبت میں مر گیا، اور جیلر کی بیٹی سے پیار کرتے ہوئے وہ پھانسی پر چڑھ گیا، اس لیے ہم اس کا یوم محبت منا رہے۔ کوئی باپ، کوئی غیرت مند بھائی، کوئی غیرت مند شوہر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کو کوئی پھول پیش کرے، اس کی بہن کو کوئی 14 فروری کے دن کارڈ پیش کرے، اس کی بیوی کو کوئی محبت کا پیغام بھیجے؟ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا صحابہ کرام سے کہ اللہ نہ کرے اگر میں اپنے گھر میں کسی غیر محرم کو دیکھ لوں تو میں تلوار کی دھار سے اس کی گردن اتار دوں گا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام سعد کی غیرت کو دیکھیے، سعد اتنا غیرت والا صحابی ہے کہ اس نے یہ بات کی اگر میں کسی غیر محرم کو اپنے گھر میں دیکھ لوں کہ جس طرح میں نہیں دیکھنا چاہتا،
میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں یہ سعد کی غیرت ہے، اور اللہ کی قسم ہے میں محمد سعد سے بڑا غیرت مند ہوں، اور سب سے بڑا غیرت مند اللہ رب العالمین نے۔ کیا مطلب ہے؟ صحابہ سے لے کے نبی تک، نبی سے لے کے رب تک کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی مومن کے گھر میں یہ بے غیرتی پائی جائے، یا کسی دیندار شخص کا بیٹا یا بیٹی اس کام میں ملوث ہو جائے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تو وحی اتری، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اگر تم مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہو، اگر تم نے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اگر تم مانتے ہو کہ محمد کریم علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہے اور ان کی ہدایات جنت کے دروازے کی چابی ہے، تو ایمان والو پھر اپنے ایمان کا ثبوت دینا، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا۔ پھر تمہارے ایمان کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ تم کسی کی بیٹی پر نظر نہیں ڈال سکتے، کسی کی بہن کو راہ چلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، زنا نہیں کر سکتے۔ شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، مت دیکھو کسی کی بیٹی کی طرف، کسی کی بیوی کی طرف، کسی کی بہن کی طرف مت دیکھو، کیونکہ تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کیونکہ یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، نگاہوں سے۔ اب دیکھا ہے تو دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہے کہ اب اس سے بات ہو، بات کرتے ہیں تو دل مزید خواہشات کا اظہار کرتا ہے کہ اب تنہائی میں اس سے ملاقات کب ہو سکتی۔ یہاں اسلام نے یہ برائی کا دروازہ ہی بند کر دیا، یہ فرما کر، یہ کہہ کر کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا اگر تم مومن ہو۔ کوئی عورت گزرے تو اس کی طرف مت دیکھنا، نگاہ کو نیچے رکھنا، کیونکہ عورت بہت بڑا فتنہ ہے تمہارے ایمان کے لیے، تمہاری نماز کے لیے، تمہاری تلاوت کے لیے، تمہارے دین کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا تھا امشی وراء الاسد والاسود ولا تمشی وراء امرأۃ، میرے بیٹے ضم الہوا میں ہے، میرے بیٹے کبھی ایسا چانس بنے کہ ایک طرف عورت ہو، دوسری طرف سانپ یا شیر ہو، سانپ اور شیر کے راستے پر چلے جانا، عورت کے پیچھے کبھی مت جانا، اس لیے کہ سانپ ڈسے گا جان لے لے گا، شیر حملہ کرے گا جان لے لے گا، لیکن جب عورت کے پیچھے جاؤ گے جان بھی جائے گی، ایمان بھی جائے گا، تمہارا ایمان خطرے پر لگا ہوتا۔ اور آپ یہ خبریں پڑھ کے دیکھیے گا، یا پچھلے سال کی آپ نیوز چینلز کو دیکھیں اور یوٹیوب پر چیک کریں، 14 فروری کو ہوتا کیا؟ ایمان کا، غیرت کا، حمیت کا، اسلام کا جنازہ نکالا جاتا۔ کس حساب سے مسلمان ہم خود کو کہے، کس حساب سے؟ اور میاں بیوی بھی اس دن کو منانے چلتے ہیں۔ ہمارا تو نکاح ہوا ہے، بیوی اپنے شوہر کو کارڈ پیش کرتی اور شوہر اپنی بیوی کو کارڈ دیتا ہے کہ ہم غیر محرم تو نہیں ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، یوم محبت ہے، میں تو اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا۔ بیوی سے محبت کا اظہار گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو نیکی ہے، لیکن علماء اس دن سے روکتے ہیں کہ اگر شوہر بھی اپنی بیوی کو بھول پیش کرتا ہے تو اس دن کی مناسبت سے وہ حرام کام کرتا ہے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی تشبیہ ہے، یہ یہود و نصارہ کی مشابہت۔ 365 دنوں میں ایک اس دن کو اس لیے چھوڑ دو کہ عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، جن کا مقصد ہی اسلام کو مٹانا، جن کا مقصد ہی ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دے۔ یریدون لیطفئوا نور، کہ وہ تو ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے، واللہ یتم نورہ، اور اللہ تو اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے، اسے پورا کرنے والا۔
لیکن کسی طرز پر اس کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جو یہ پھول لے کر کسی غیر محرم کی بیٹی تک پہنچتا، جو پھول لے کر کسی کی بہن کا راستہ دیکھتا ہے کہ 14 فروری ہے، یوم محبت ہے اور میں یہ پھول پیش کروں۔ ہمارا ایک جاننے والا ہے یہاں پاکستان میں ہی، دانستہ میں اس کا نام نہیں لے رہا، پھولوں کی اس کی دکان ہے، اور وہ کہتا ہے جو گلاب کے پھولوں کا ہار عام دنوں میں 50 روپے کا دیتا ہوں، یوم محبت یعنی 14 فروری کو میں 500 روپے کا تک دیتا ہوں، اور لڑکیاں اور لڑکے بڑے خوش ہو کر لے کر جاتے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی غیرت مند اسے کیسے برداشت کرے گا؟ سیدنا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوب رو نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اور ایک عورت آئی اور وہ کوئی مسئلہ دریافت کر رہی تھی۔ اس عورت نے حضرت فضل ابن عباس کی طرف دیکھنا شروع کیا، نبی علیہ السلام کو معلوم پڑ گیا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے، میں پیچھے بیٹھا ہوا، جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور تھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ دوسری طرف کر دیا کہ میری نگاہ اس عورت کی نظر سے نہ ٹکرائے، میری آنکھ اس عورت کی آنکھ میں نہ پڑے کہ کہیں کوئی فتنہ جنم نہ لے۔ نبی علیہ السلام نے تو اس انداز سے تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، دین اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا ہے۔ الحیاء والایمان قرنا جميعا، اس لیے کہ اللہ نے ایمان اور حیا ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، یہ ساتھ ساتھ ہے ہمیشہ، ان دونوں میں جدائی نہیں پڑ سکتی، یہ رہیں گے تو اکٹھے رہیں گے۔ فَإِذَا رُفِعَ إِحْدَاهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان میں سے کوئی ایک نکل جائے تو دوسرا بھی نکل جاتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر حیا باقی نہیں تو ایمان بھی باقی نہیں، اگر شرم باقی نہیں تو ایمان بھی باقی نہیں ہے، اگر حیا باقی نہیں تو کوئی شک نہیں یا کوئی بعید نہیں کہ وہ بندہ مر جائے اور بے ایمان ہو کر مر جائے، کیونکہ حیا اور ایمان اکٹھا ہے۔ جب کسی عورت سے بات ہوگی تو حیا تو نہیں ہوگا نا، شرم تو پھر باقی نہ ہوگی کہ غیر محرم سے بات کر رہا ہوں، باپ نمازی ہے، دیندار ہے، ساری زندگی گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، حلال کمایا، اس کی بیٹی پر نظر پڑی، اب وہ اس کی بیٹی سے بات کرتا ہے، اس کی بیٹی سے ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹی کو، اس کی بہن کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بڑے فخر سے اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے، محلے کے اندر جو فلاں لڑکی ہے، جو فلاں حاجی صاحب ہے، جو فلاں نمازی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اس کے بعد وہ مر نہ جائے تو اور کیا کرے؟ اور پھر اب معاشرہ اس ڈگر پہ چل چکا ہے کہ 14 فروری کے دن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں مالیت کے پھول وہ کھلم کھلا دیے جاتے، پارک بھرے ہوتے، سڑکیں بھری ہوتی۔